میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگ رہا ہے مینوں۔ مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت۔ سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا۔ مرزا انجینئر کی پیدائش کی کہانی کو نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ گالیاں اگر آپ مرزے کو دے سکتے ہیں تو مرزا ہی آپ کے پیاروں کو بھی دے سکتے۔ اس لیے گالی دینا کو مسلمان کا شیوا نہیں ہے، دلائل سے بات کرو۔ تمہارے بزرگ بھی لپیٹ میں آئیں گے اور وہ بھی الٹا پکے ہوں گے۔ وہاں بچرا میں ایک دفعہ جلسہ تھا جمعے کے موقع پر، ایک طرف دیوبندی حضرات کی مسجد تھی، دوسری طرف ہماری۔ حکیم خیال ہے یا خلیل خیال ہے، تو اس نے کہا میں اشرف خیال ہوں۔ مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ سارے ہی پہ گئے ہیں۔ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہہ رہا ہے ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں، ماں کیا شاہ بے۔ او مجھے تب سمجھ آئی، میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگ رہا ہے مینوں۔ مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت۔ پتہ کی سن، تو سیوتی نہیں، تو جیلم دی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے۔ تو منیا ہے کہا میں حرام دا کیسی، اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا ان کا ہے۔ سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیلمی حرام دا۔ مرزا جیلمی، مرزا جیلمی، مرزا جیلمی۔ مرزا انجینئر کی پیدائش کی کہانی کو نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ مرزے کو گالی دینے کا ثواب ملے گا۔ گالیاں اگر آپ مرزے کو دے سکتے ہیں تو مرزا ہی آپ کے پیاروں کو بھی دے سکتے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو، ورنہ وہ چڑھ کے تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ اس لیے گالی دینا کو مسلمان کا شیوا نہیں ہے، دلائل سے بات کرو، دلائل سے رد کرنا چاہیے۔ گالی دینے سے الٹا شدید رد عمل ہوگا، تمہارے بزرگ بھی لپیٹ میں آئیں گے اور وہ بھی الٹا پکے ہوں گے۔ تو اگر دلائل کی زبان استعمال کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری طرف مائل ہو جائیں۔ میرے بارے میں تاثر یہی ہے کہ یہ بڑا نرم بات کرتا ہے، تو سختی نہیں کرتا بے دینوں پر۔ تو اس کا اثر جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں تقریر ہوتی ہے تو اگر وہ ہمارے عقیدے پر نہیں آتے ہیں تو کم از کم ان کا تشدد ضرور ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں بچرا میں ایک دفعہ جلسہ تھا جمعے کے موقع پر، تو درمیان میں چھوٹی سی گلی گزرتی تھی، ایک طرف دیوبندی حضرات کی مسجد تھی، دوسری طرف ہماری۔ جمعے کے موقع پر تقریر ہونی تھی، تو دیوبندیوں نے کہا کہ اگر جمعے کے بعد کرا دو تو اچھی بات ہے، ہم بھی سن لیں گے، نہیں تو ہم اپنے کی سن رہے ہوں گے، تم اپنوں کی، تو شور رہے گا، سمجھ کوئی نہیں آئے گی۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی طرح کر لیتے ہیں۔ تو جمعے کے بعد تقریر ہوئی، وہ کچھ اپنی مسجد کو ہماری مسجد میں بیٹھ کے سنتے رہے۔ جمعے کے بعد خطاب ہو گیا، کوئی ہفتے اشرے بعد ہمارے جلسے کے منتظم ملے، اس دوسری مسجد کے متولی سے پوچھا کہ تو مماتی گروپ سے ہے یا حیاتی گروپ سے ہے، حکیم خیال ہے یا خلیل خیال ہے؟ تو اس نے کہا میں اشرف خیال ہوں۔ اشرف تمہارا سنا کوئی نہیں آج تک، تو وہ اشرف خیال کیسے بن گئے تم؟ کہا جو تم نے بلایا تھے اشرف سیالوی صاحب، میں ان کے نظریے پر ہوں۔ تیرا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ نہیں بھئی جو توحید انہوں نے بیان کی وہ ٹھیک ہے، ہمارے لوگ زیادتی کرتے ہیں۔ تو جھگڑا نظریے کا ہے، کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے نا۔ آپ دلائل کی زبان استعمال کرو تو لوگ سنیں گے بھی صحیح، غور بھی کریں گے، کچھ سوچنے پر مجبور بھی ہوں گے۔ تو اگر گالی گلوچ پہ آؤ گے تو اس کا رد عمل الٹا شدید ہوگا، وہ مزید پکے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میں اس حق میں بہرحال نہیں ہوں کہ گالی گلوچ والی زبان استعمال کی جائے۔ وہ دور گزر گیا جب آپ گالیاں دے لیتے تھے۔ اب پہلے اپنی حیثیت بھی دیکھو کہ تمہاری حیثیت رہ کیا گئی ہے، دن بدن کتنی پستی میں جا رہے ہو، تمہاری طاقت کتنی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو تم 95% بنے ہوئے تھے، اب ذرا گنتی کر کے دیکھو کتنے فیصد ہو۔ حکومتی سطح پر تمہاری پاور کیا ہے، باہر کی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ تمہارے رابطے کیا ہیں، تو کوئی اپنی حیثیت بھی دیکھو بھی کیا ہے۔ اس لیے وہ گالی گلوچ والا دور تمہارا گزر گیا ہے، جب تم ٹھاٹ سے سٹیجوں پہ گالیوں کی بھرمار کر دیتے تھے اور چوں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اب ان کے پاس کلاشنکوف ہیں، وہ فوج کا مقابلہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہو۔
اس لیے یا تو پہلے تیاری کرو، اپنی طاقت منظم کرو، اپنے آپ کو متحد کرو،